کسی کو تدر ہو جائے، چمبل ہو جائے، سورائسس ہو جائے، میرے محترم بھائیوں خارش ہو جائے، یہ کسی کو یہ چھوٹے چھوٹے داغ پڑ جائیں، بچوں کے یہاں کانوں پہ اکثر دانے نکل آتے ہیں، یقین جانو دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو خشک خارش ہے اس کا کیا علاج ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کسی بھی چیز کا علاج کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ بیماری آتی کہاں سے ہے، یہ ہوتی کیوں ہے۔ ہم ساری زندگی علاج تلاش کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیماری آئی اس کو جانتے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کچھ عذاب دیا جا رہا تھا، ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی کھالوں کو اس طرح سے کھجلی کر رہے تھے کہ وہ اپنا گوشت ہڈیوں سے جدا کر رہے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، بیماری کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے بیماری آتی کیوں ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، عثمان وہ کتابیں وہاں لے آؤ، مجھے بھی لا دینا۔ اور اس کتاب میں نے لوگوں کو بتایا کہ بیماری گناہ کی وجہ سے ہے، بیماری گناہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا، گناہ کا سب سے پہلے علاج کیا ہونا چاہیے، اس کو حدیث سے سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ تو یعنی خارج جس کو ہوئی اس کے اوپر خارج کے آنے کا کوئی حرج، وہ اس کو کیا کرنے آئی ہے؟ پاک کرنے آئی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ تو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس چیز سے پاک کرنے آئی ہے، یعنی وہ جو میں نے ایسا عمل کیا جو صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کہاں جا سکتا تھا، وہ جہنم میں جہاں پہ کھجلی ہو رہی تھی تو میں بھی ان میں شامل ہو سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے اس جگہ سے بچانے کے لیے دنیا میں کیا دیا؟ وہ سزا، تاکہ میں اس سے کیا ہو جاؤں؟ پاک ہو جاؤں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور بہنوں، کیا ہم نے اس مسئلے، اس خارش کے آنے کا سبب جانا، یا ہم ڈاکٹر کی طرف دوڑ گئے اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئے، ایک سے فرق نہیں پڑا دوسرے کے پاس گئے، دوسرے سے فرق نہیں پڑا تیسرے کے پاس گئے، تیسرے سے فرق نہیں پڑا چوتھے کے پاس۔ طبیعت خراب کیوں ہوئی تھی؟ کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو میں سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ توبہ کرتے تو وہ جو داغ لگا تھا اس سے ہم نے، سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ، بیماری کس لیے آئی ہے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج، یہ آئی ہمیں پاک کرنے، تو پاک ہم نے کیسے ہونا تھا؟ توبہ کر کے۔ کیسے ہونا تھا؟ تو میرے محترم بھائیوں، صرف خارش نہیں، کوئی بھی بیماری آئے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ جب توبہ کر لو گے تو ہماری روح صاف ہو گئی۔ اب آپ جو علاج کرو گے، یقین جانو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری آتی تھی تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ نے تو صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی کو بخار ہو جاتا تھا تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ جو بخار ہے نا، یہ جہنم کا بھاپ ہے، بخار کو برا نہ کہو، یہ جہنم کا کیا ہے؟ بھاپ ہے۔ یہ جب کسی انسان پہ آتا ہے نا تو اس کے ایسے گناہوں کو جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں درخت کے پتے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بیماریوں کے فائدے، بیماریوں کے
اچھا ہم نے ساری زندگی کیا سنا ہے؟ اگر کوئی کتاب لینا چاہیے، میری 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس میں میں نے 100% یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیمار ہونے کے پیچھے اصل سبب کیا ہے، اور یہ میری کتاب ہے جس میں میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ نماز کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس میں نے 280 کے قریب بیماریوں کو ڈسکس کیا ہے. تو اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو یہ باہر سے آپ کو مل سکتی ہیں. اچھا خارش، اب خارش کے لیے کیا کریں؟ میرے محترم بھائیوں، خارش کے لیے دوائی نہ کھاؤ، اس کو پھر سمجھو. ہم جب پیچھے تھوڑا سا 50 سال پیچھے جائیں تو بڑے کیا کہتے ہوتے تھے؟ جس کا خون گندا ہو جاتا ہے اس کو خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں، کہتے تھے. اچھا یہ حقیقت ہے کہ کہانی ہے؟ حقیقت ہے. جو تو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے، کہتے ہیں ہاں خون گندا ہوتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ خون صافی پیو، اور لوگ نیم رگڑ کے پیتے ہوتے تھے، ہوتا تھا نا ایسے. اچھا خون میں گردش کون کرتا ہے؟ خون میں گردش کون کرتا ہے؟ خون میں شیطان گردش کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، خون میں حدت آتی ہے، جس کو خارش ہوتی ہے نا اس کو جلن ہوتی ہے. اس کو کیا ہوتی ہے؟ جلن ہوتی ہے. تو پہلے توبہ کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، سکنجوی بنا کے پیو. کیا بنا کے پیو؟ کبھی چینی کی سکنجوی نہیں بنانی، ہمیشہ گڑ کی سکنجوی بنانی ہے. ہمیشہ گڑ کی سکنجوی بنانی ہے. اور جب سکنجوی کہتے ہیں لیمو اور گڑ کا پانی، لیمو اور گڑ کا، اس میں بہترین دوائی سبز دھنیا اور پودینہ رگڑ لو. سبز دھنیا اور پودینہ رگڑ لو. میرے محترم بھائیوں، 1 گلاس کنجوی میں یہ رگڑا ہوا سبز دھنیا اور پودینہ 1 چمچ ملا کے یہ پانی 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام پیو. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں سردی میں تو نہیں پیا جاتا. اچھا بتاؤ سردی میں کیوں نہیں پیا جاتا؟ کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو خود سے ہی کہہ دیا. اگر خارش ہوئی ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بتاؤ سبز دھنیا اور پودینہ ٹھنڈک دے گا کہ نہیں دے گا؟ جلن کو ختم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، آپ نا زیتون کا تیل استعمال کرو. زیتون کا اس نیت سے کرو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی، زیتون پیو بھی، اور زیتون کے تیل کی مالش کرو. یہ مقدس درخت کا تیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے. تو جس کو خارش ہے میرے محترم بھائیوں، وہ زیتون کا تیل لگائے. بہت سارے لوگوں کو زیتون سوٹ نہیں کرتا، تو وہ کیا کریں؟ وہ سرسوں کا تیل لگائیں. کچھ لوگوں کا جو موڈ مزاج ہے وہ تلخ ہوتا ہے، تو ان کو ٹھنڈا تیل چاہیے. سرسوں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس پہ سرسوں اثر کرے گی. اگر کسی پہ زیتون بھی اثر نہیں کر رہا، سرسوں بھی اثر نہیں کر رہا، وہ ناریل کا تیل لگائیں. اور ایک کام اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو کیلا ہے نا، کیلا یہ بہترین علاج ہے. کسی کو تدر ہو جائے، چنبل ہو جائے، سورائسس ہو جائے، میرے محترم بھائیوں خارش ہو جائے، یہ کسی کو یہ چھوٹے چھوٹے داغ پڑ جائیں، بچوں کے یہاں کانوں پہ اکثر دانے نکل آتے ہیں، کیلا لو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو ملو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی. یقین جانو دوائی